السلام علیکم۔ میں مطیع الرحمان آزاد اسوہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد اور ارکان ہیں ان کے بارے میں مختصر سی ایک ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کروں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیونکہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اور ارکان ہیں، فرائض ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے کسی چیز کا کسی صورت میں انکار جو ہے وہ انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر لے جاتا ہے۔ اور یہ پوائنٹ ایسے ہیں جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، ان کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ مثلا جو فرسٹ ایئر کے اندر ہوتے ہیں یا 9th کلاس میں ہیں یا 8 کلاس 7 میں ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ اپنی جو اسلامیات کی پڑھائی ہے اس میں کافی مدد دے سکتی ہیں۔ خیر بہرحال جی دیکھیے جی، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی مذہب کا جو حصہ بننے کے لیے، جیسے ہمارا مذہب اسلام ہے تو اسلام کا حصہ بننے کے لیے، اسی طرح کسی اور مذہب میں داخل ہونے کے لیے جو بنیادی رستہ ہوتا ہے اس کو اس مذہب کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسلام کے بنیادی 5 عقائد ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے۔ اس بات کا انسان کے اندر یعنی کہ یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضے، 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ نہ ذات میں اللہ کا کوئی شریک ہے، کہ مطلب کیا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کے والدین ہیں، نہ کوئی ہمسر ہے، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے لیے اگر کسی نے اولاد کا یا والدین کا یا ہمسری کا اگر کسی نے یقین کیا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے جی صفات میں توحید۔ صفات میں توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ اور کمالیہ ہیں، 2 چیزیں یاد رکھیے گا کہ اللہ کی جو صفات ہیں، بہت ساری صفات انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن فرق کیا ہے، اللہ کی جو ذات ہیں وہ ذاتی ہیں، اور انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، ذاتی نہیں۔ جیسا کہ دیکھیں اللہ کی ذات ہے عالم، علم والی ذات ہے، انسان کے پاس بھی علم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے اور وہ کامل ہے۔ انسان کے پاس جو علم ہے، ایک تو وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ صفات کے تقاضوں میں توحید۔ صفات کے تقاضوں میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے انسان اپنے سر کو نہ جھکائے، کسی اور کے آگے اپنے دامن کو نہ پھیلائے، کسی اور سے حاجت یا کسی بھی چیز کا مطالبہ نہ کرے، وہ اللہ کی ذات سے مطالبہ کرے، یہ ہے توحید۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دی تو اس کو کہا جاتا ہے مشرک۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کی صفات کے جو تقاضے ہیں، عبادات ہیں، یعنی کسی کے آگے سجدہ کیا اور اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں، یہ ان تینوں چیزوں میں اگر کسی کو حصہ دار بنایا تو وہ انسان مشرک ہوتا ہے، یہ مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ہم ہر غیر اسلام کو کافر بولتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر دیکھا جائے تو یہ کافر نہیں ہوتا، مشرک ہوتا غیر اسلام سے باہر ہے لیکن مشرک ہوتا ہے۔ بیسیکلی کافر اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو مانے ہی نہ، اللہ کے ساتھ حصہ ٹھہرانا نہیں بلکہ اللہ کو مانے ہی نہ، جیسے ملاحدہ وغیرہ ہوتے ہیں، ملحد وغیرہ جو ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح دوسرے نمبر پر جو اہم ہے یعنی کہ حصہ ہے اسلام کا بنیادی، وہ ہے رسالت۔ رسالت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کی بنیاد قائم ہے، کیونکہ اگر اسلام کے اندر رسالت کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید تک، اللہ کی نازل کرتا کتاب تک اور آخرت اور جو فرشتے ہیں ان کے اوپر اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان چیزوں پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا ہی رسول نے ہے، اور جب رسول کے اوپر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کی بتائی ہوئی بات کے اوپر کیسے ایمان ہوگا؟ تو اس لیے یہ تمام عقیدوں کا ماخذ ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جی رسالت۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے سارے برحق ہیں، جو تعلیمات وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئی وہ برحق ہیں، لیکن اس دور میں جو عمل کیا جائے گا وہ شریعت محمدی کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اس بات کا یقین رکھنا، اس بات پر یعنی کہ یقین کرنا ضروری ہے کہ جو بھی چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ساری برحق ہیں، کسی کے اوپر بھی شک کرنا بھی انسان کو اسلام سے باہر لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی واضح دلیل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سارا اللہ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ قرآن پاک میں سورۃ القیامہ 29 پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بولتے ہیں یا جو کچھ وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، موجودہ دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں لا کر دیں اس کو تم لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور روکا ہے ان سے رکنا ضروری ہے، اور جن چیزوں کی تعلیمات دی ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر رسالت سے مراد ہوتا ہے تمام انبیاء پر ایمان لانا، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا، کیونکہ اگر کسی ایک کا بھی انکار کیا تو یہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اور اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت، اس پر انشاءاللہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ ختم نبوت کے بارے میں آیات، حدیث، اجماع امت کی روشنی میں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جی ہمارے پاس ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائیں اور صحیفے نازل فرمائے وہ سارے برحق ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن امت محمدیہ کے لیے قرآن پاک پر ایمان لانا، قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل ایمان وہ ہوں گے وہ جو ایمان لائیں گے اس پر جو آپ پر نازل کی گئی، اس سے مراد قرآن مجید ہے، وما انزل من قبلک اور اس پر جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی، اس سے مراد دوسری آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور صحیفے وغیرہ ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل جو کیا جائے گا وہ قرآن پر کیا جائے گا جو شریعت محمدی کا ایک اہم یعنی احکام کا مجموعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر جی ہیں چوتھے نمبر پر فرشتے، ایمان بالملائکہ، اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ تمام فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، بنایا، اور ان کے اندر اللہ نے خواہشات کا مادہ، اللہ کی نافرمانی کا مادہ بالکل نہیں رکھا، وہ ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے وہ اسی کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ تو اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی برحق مخلوق ہیں، وہ اللہ کے نور سے پیدا کرتے ہوئے جو ہے پیدا کیے ہوئے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں مشرکین مکہ جو ہے ان کا ایک گروہ، مطلب سارے ہی جو ہے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کی تردید کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ایمان فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ برحق ہے، کیونکہ اگر فرشتوں کی سچائی پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو پھر جو فرشتے اللہ سے پیغام لے کر آئے اس پر بھی انسان کا ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر دیکھیں ایک جھوٹا آدمی جب کسی کا کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو اس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ تو اسی طرح حضرت جبریل امین اللہ سے تمام کتابیں لے کر انبیاء کے پاس آتے رہے، پیغامات لے کر آتے رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ برحق ہے۔ پانچویں نمبر پر جو ہمارا بنیادی عقیدہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ جی
ایمان بالآخرت، اس بات پر عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ انسان کو اللہ نے زندگی دی، اس کے بعد موت ہوگی، عالم برزخ کی زندگی ہوگی، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھائیں گے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں مکمل سوالات کریں گے، مکمل پوچھ تاچھ کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر بھی ہم کسی دن بحث کریں گے کہ وہ کیا سوالات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ یہ سارے احادیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا واضح طور پر اشارہ فرمایا۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، ان 5 پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان ہے، تو اس پر کسی قسم کا جو کفر ہے وہ اس کا فتویٰ نہیں ہوتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بندہ کافر کیسے ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے مسلمان ہوتا ہے۔ تو اسلام کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار جو ہوتا ہے وہ انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو ان کو اچھی طرح سے سمجھنا اور آگے اپنے آنے والی نسل کو سمجھانا ضروری ہے، اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں مطلب میٹرک کے، انٹر کے، گریجویشن کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو عقائد کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، اپنے بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں، عبادات ہیں، ان کے بارے میں اتنی تعلیمات نہیں ہوتی۔ جیسے ہم دنیا میں آج کل بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ان چیزوں کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔